بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہم نے آج سے پہلے دلیل حدوث پر 2 پروگرام ریکارڈ کیے، جس میں ہم نے دلیل حدوث کے 2 اہم مقدمات جو ہیں اس کے، یعنی عالم کے لیے حادث ہے اور حادث کے لیے محدث ہے، ان پر گفتگو کی اصولی. اس ضمن میں ہر مقدمے سے متعلق کچھ شبہات ہیں جن کی ایک تاریخ ہے، اور کچھ ایسے شبہات ہیں جو آج بھی پیدا ہو گئے ہیں. ہمارا ارادہ ہے کہ آج ہم مفتی مشرف بیگ صاحب کے ساتھ مل کر ان کے اوپر ایک تبصرہ کریں گے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا ایک بار پھر سے. اچھا، قبل اس سے کہ ہم پروگرام شروع کریں، ہم ان شبہات کا ایک آپ کے سامنے تعارف پیش کرتے ہیں جن کے اوپر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. ایک اعتراض مثال کے طور پر یوں کیا جاتا ہے کہ جب ہم نے پورا عالم دیکھا ہی نہیں ہے تو ہمیں کیسے پتہ چل گیا کہ یہ حادث ہے. پھر اسی طرح ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ عالم میں اگر ماضی کے اندر انفائنائٹ ریگریس آف ایونٹس آپ محال کہتے ہیں، تو فیوچر کے اندر تو آپ قائل ہیں کہ جنت میں لوگ ہمیشہ رہیں گے، تو یہ انفائنائٹ ریگریس آپ فیوچر میں مان رہے ہیں، یہ کیسے؟ پھر ایک اعتراض یہ کہتے ہیں لوگ کہ آپ کہتے ہیں کہ جی عالم کی ایک ایبسولوٹ بگننگ ہے، تو ذہن میں تو خیال پیدا ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے وہ معدوم تھا، تو گویا پہلے کا لفظ بتا رہا ہے کہ عالم شروع ہونے سے پہلے بھی زمانہ ہے. اور اگر وہاں زمانہ ہے تو اس کا مطلب ہے زمانہ تو حرکت کا ایک معیار ہے، تو اس کا مطلب ہے پیچھے مادہ موجود تھا جو حرکت میں تھا، تو آپ کا تو تصور ہی گویا متضاد ہے. آپ پہلے بول کر پھر کہہ رہے ہیں کہ بگننگ ہے. چوتھا اعتراض یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب عالم نہیں تھا، معدوم تھا، تو عدم کہاں تھا بھائی؟ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں عدم کہاں متحقق تھا؟ خدا کے اندر تھا، خدا کے باہر تھا. پانچواں اعتراض عالم حادث ہے پر اس طرح لاگو کیا جاتا ہے کہ جب عالم موجود نہیں تھا یا جب حادث موجود نہیں ہوتا تو حدوث کا جو حکم ہے وہ کس پر لاگو ہوتا ہے؟ موجود حادث پر یا معدوم پر؟ تو ایک اعتراض یہ بڑے مشہور اعتراضات ہیں، اہل فلسفہ بھی کرتے آئے ہیں یہ پرانے دور میں متکلمین پر. اسی طرح ایک اعتراض یہ ہے کہ عالم کا ہونا ازل سے ممکن ہے آپ کے نزدیک، لیکن دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ازل سے موجود ہونا محال ہے کیونکہ انفائنائٹ ریگریس جائز نہیں ہے. تو یہ تو تضاد ہو گیا. تو گویا جو چیز پہلے آپ کے خیال میں محال تھی وہ بعد میں ممکن ہو گئی، جبکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا. ساتواں اعتراض یہ ہے کہ جی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا حدوث عالم، تو اس میں تو ایک زمان کا تصور ہے کہ چیزوں مطلب ٹیمپورلی آگے پیچھے ہو رہی ہیں، جبکہ یہ زمان تو ایک حکم عقلی ہے، اس کا خارج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سارٹ آف کانٹین اعتراض ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 7 اعتراضات ہیں جس پر انشاءاللہ آج ہم گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو ٹو بگن ود ہم پہلا اعتراض لے لیتے ہیں جو ہمارے دور میں بھی 2 شخصیات نے دہرایا ہے، اور میرے خیال ہے کسی کا نام لینے کی ضرورت ہے کیونکہ اس استدلال میں بتاتے خود کوئی نیا پن نہیں ہے، لیکن ہم استدلال لے لیتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ جب آپ نے پورا عالم دیکھا ہی نہیں ہے تو آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ یعنی وہ استدلال یوں کرتے ہیں کہ بھئی آپ 60-70 سال زندہ رہتے ہیں، کچھ چیزیں دیکھتے ہیں مر جاتے ہیں، ایک محدود سی کائنات جو اتنی بڑی ہے اس میں سے تھوڑا سا دیکھ کے مر جاتے ہیں، تو آپ کو کیسے پتہ لگ گیا کہ اس کا کوئی آغاز ہے یا نہیں ہے؟ اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال یوں لیں کہ میں فرض کریں ایک دریا کے کنارے کھڑا ہوں جس میں نا پانی آ رہا ہے، تو میں 10 روز وہاں کھڑا رہا، پانی دیکھتا رہا، اور پھر آخر میں یہ حکم لگا دوں کہ اس پانی کا نا کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی انفائنائٹ پوائنٹ سے آ رہا ہے، یہ آپ کو کیسے پتہ لگ گیا؟ تو گویا وہ ناقدین یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ ایک ایسا دعویٰ کر رہے ہیں جس کی آپ کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے آج کل کے دور میں لوگ کہا جاتا ہے کہ یہ جو آپ نے دلیل حدوث کا پہلا مقدمہ کھڑا کیا ہے کہ عالم حادث ہے، یہ تو ایک غیر بدیہی حقیقت ہے، یہ تو اپنی دلیل کے لیے بہت سی چیزوں کی محتاج ہے. تو یہ کیسے پتہ لگ گیا آپ کو مفتی صاحب کہ یہ عالم کا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد. ہمیں دلیل سے پتہ چلا ہے. دلیل دیکھیں، ہمارے ہاں جب یہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے عالم، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حادث ہے، تو جو ہم اس پر تجزیہ کریں، جو کہ ہم پہلے کہہ آ چکے ہیں، اسی کو ذرا سا اشارہ ہے کہ جب آپ ہمارے متکلمین کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ متغیر ہے، متغیر حادث ہے. جب پوری بحث چلتی ہے تو اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ عالم
حیز میں ہے, یہ جو حص میں جو حص میں آ رہا ہے یہ حیز میں اسپیشل ہے, اسپیشل ہے, یعنی ٹائم اور اسپیس کی کیٹیگریز اس پہ اپلائی ہو رہی ہیں. اس کے بعد ان کا بنیادی نقطہ یہ ہوتا ہے کہ جس چیز پہ بھی ٹائم اور اسپیس کی کیٹیگریز اپلائی ہو رہی ہیں وہ حادث ہے, چاہے وہ مجھے نظر آئے چاہے مجھے نہ آئے, چاہے آج سے اس ہمارا جو یہ زمین کے بننے سے پہلے کی بات ہے یا بعد کی کہیں بات ہو, ہر صورت میں اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کا ٹائم اور اسپیس میں آنا ہے. ٹائم اور اسپیس میں اگر وہ آ رہی ہے تو وہ جو ہے وہ حادث ہے. تو مفتی صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عموم حکم ہے کہ کائنات حادث ہے, اس کی بنیاد جسے ہم کہتے ہیں نا کہ عموم علت ہے, کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ متحیز چیزوں کے جو واقعات کی سیریز ہے وہ ناممکن ہے کہ انفائنائٹ ہو, جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا, تو اس کا مطلب ہے کہ حص کے اندر جو عالم میرے آ گیا ہے یہ انفائنائٹلی لانگ نہیں ہو سکتا. یہی میرا خیال ہے آپ بتانا چاہتے ہیں. ہاں بالکل. تاہم اسی کی بات کو اگر میں اگلے چلوں کہ معترض شاید یہ کہے کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہ تو کہہ دیا کہ تحیز جو ہے نا وہ ایک بیسک ایسی صفت ہے کہ جس کی بنیاد پہ حدوث آتا ہے, لیکن اگلا وہ کہے گا کہ یہ گیپ ابھی بھی موجود رہ گیا کہ یہ کیسے ثابت ہوا کہ خدا کی ذات و صفات کے علاوہ جو پورا عالم ہے وہ سارا کا سارا متحیز ہی ہے, غیر متحیز, ٹائم اور اسپیس سے پاک جو عالم ہے. اس یہ پاسبلٹی کو سوال کر سکتا ہے. یعنی گویا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ناقد کا سوال ہے اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے انہوں نے ہمارے یہ دلائل لے لیے کہ لامتناہی ماضی نہیں ہو سکتا جبکہ وہ حیث سے متعلق ایونٹس ہیں, تو پھر بھی یہ سوال تو گویا پیدا ہو گیا کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ گویا اس عالم حیثی عالم جس کو آپ ٹیمپورل اسپیشل کہہ رہے ہیں اس سے ماورا کچھ ایسا ہو جو ہو سکتا ہے قدیم ہو, تو اس ماورا کو آپ کیسے رول آؤٹ کریں گے یا اس کو حادث ثابت کریں گے. گویا میں اگر مزید اس کو اسپیسیفائی کر دوں سوال کو, تو آپ گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 4 طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو چیزیں فزیکل ہوں گی یا ان فزیکل چیزوں کی ایٹریبیوٹس ہوں گی. اصل میں آسان لینگویج کر رہا ہوں, ورنہ ہم یوں سے جوہر اور عرض کی لینگویج میں کہتے ہیں کہ یا شاید متحیز ہوگی یا اس حیز والی چیز کو کوئی چیز لاحق ہوگی. اور تیسرا امکان یہ ہے کہ کوئی چیز نان فزیکل ہو اور اس کی چوتھا چیز یہ جوڑے گی کہ اس کی نان فزیکل ایٹریبیوٹس ہوں. تو گویا ناقد یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری دلیل تطبیق جس کو ہم کہتے ہیں کہ انفائنائٹ ریگریس جائز نہیں ہے, اس سے تو صرف پہلے 2 چیزیں رول آؤٹ ہوں گی یا ان کی بگننگ ثابت ہوئی ہے, یہ بعد والے 2 ہیں ان کو تو آپ ثابت نہیں کر سکے. اچھا اگر ہم اس سوال کا تجزیہ کریں نا تو اس کا جواب کئی سطح پر دے سکتے ہیں, یعنی پرابلم 3rd اور 4th پاسبلٹی کے بارے میں. تو پہلی بات ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جو حدث ثابت کرتے ہیں دلیل حدوث سے وہ اس امکانی وجود کے اوپر کنٹینجنٹ نہیں ہے, یعنی اس کا ہونا یا نہ ہونا یہ اس بات کو مضر نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ جو حس میں عالم ہے اس سے جو خدا ثابت ہوا ہے اور اسپیسیفک صفات والا جو ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کی تھی کہ وہ ارادہ ہوگا, وہ قدرت ہوگی اور علم ہوگا, ان سب کے صفات سے متصف ایک ذات جو ہم نے ثابت کیا, کیونکہ صفت کے بغیر صفت موصوف کے بغیر نہیں ہوتی, تو اگر یہ صفات ثابت ہے تو صاحب صفات بھی ثابت ہے. یہ جو ہم نے پچھلی دفعہ یعنی استدلال قائم کیا تھا, سوال یہ ہے کہ یہ 3rd اور 4th پاسبلٹی کیا اس کو غلط ثابت کر سکتی ہے؟ اگر کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ اس 3rd اور 4th پاسبلٹی سے ایسا خدا ثابت نہیں ہوتا تو وہ ہمیں بتائے. یعنی پہلا ہمارا اس پر جواب یہ ہے کہ مدعی ہمیں یہ ثابت کرے کہ دلیل حدوث غلط ثابت ہو جاتی ہے اگر یہ بیچ میں کوئی ایسی چیز وہ لے آئے. یہ ہمارا پہلا جواب ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ وہ دلیل اس لیے غلط ثابت نہیں ہوتی کیونکہ جو ہم نے ارادہ اور یہ ساری چیزیں صفات ثابت کرنی ہیں وہ اس حادث عالم سے ثابت ہو جاتی ہیں قطعی طور پر. اور پھر ہم دیگر دلائل سے جن کا یہاں ابھی وقت نہیں ہے ہم یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ وہ واجب ہستی ایک ہی ہوگی. جب اس کی صفات پر ہم کہتے ہیں وہ واجب الوجود ہوگی, وہ ایک ہوگی, یعنی توحید کے دلائل لاتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں وہ ان تمام حدود سے ٹرانسینڈنٹ ہوگی جو ہم یعنی سلبی صفات جن کو کہتے ہیں یہ تنزیہی تقاضے ذات باری کے. جب ہم یہ سب ثابت کر چکے اس عالم سے, اب وہ زیادہ سے زیادہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے درمیان میں کچھ ہو, تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری دلیل کو غلط نہیں ثابت کر سکتا, تو irrelevant ہے.
دوسری بات ہم آگے بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ درمیان میں چیز لا رہے ہیں یہ واجب ہے یا ممکن ہے؟ سوال ہمارا جائز ہے اس سے. اگر وہ کہتا ہے کہ وہ واجب ہے، دلیل ہے. واجب تو وہ ہوتا ہے جو نیسیسری بینگ ہوتا ہے، جس کو فرض اگر میں اس کا معدوم ہونا فرض کروں تو تضاد لازم آ جائے، تو وہ کوئی دلیل دے ہمیں کہ درمیان والی جو تھرڈ اور فورتھ چیزیں تھیں یہ ایسی ہیں کہ اگر آپ اس کو اپنے ماڈل میں اور اپنے مطلب میٹا فزیکل سسٹم میں اور یہ کائنات کو سمجھنے میں اور خدا کو سمجھنے میں نہیں لائیں گے نا تو خدا سمجھ ہی نہیں آئے گا. تو ہم کہہ رہے ہیں اس کے ذمے ہے یہ دلیل قائم کرنا. تو ایسی تو کوئی دلیل نہیں ہے. اچھا پھر نیسیسریلی وہ کہہ بھی کیا رہا ہے، ہو سکتا ہے کچھ ایسا ہو، تو اس کی لینگویج بتا رہی ہے کہ وہ اس کو صرف ممکن کہہ رہا ہے. تو اگر وہ ممکن ہے تو ہمیں تو معلوم ہے کہ ممکن کی بنیاد حدوث ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ممکن کہنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس کو حادث ہی کہہ رہا ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اچھا تھیوریٹیکلی اسپیکنگ مان لیتے ہیں کچھ ایسا ہوگا لیکن وہ ممکن ہے تو ممکن ہے تو حادث ہے. اور اس کو ایک اور طرح دیکھیں کہ جب ہم نے دلیل حدوث سے ثابت کر لیا کہ اس کی جو علت ہے وہ موجب نہیں ہے، مختار ہے، اور مختار کے سامنے جو ایفیکٹ آتا ہے وہ بطریق قصد آتا ہے نا، ارادے کا آؤٹ کم ہوتا ہے، فعل کا آؤٹ کم ہوتا ہے. اور ہم جانتے ہیں فعل کا آؤٹ کم کبھی بھی قدیم نہیں ہوتا. تو اگر یہ ممکن ہے تو جس علت کے ساتھ اس کو نسبت دینی ہے قادر کے ساتھ، اس کے حساب سے جب سوچوں گا پھر یہ حادث کی طرف معاملہ چلا جائے گا. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اس کو فرض کر بھی لوں تو اینی کیس یہ امکان سے باہر نہیں گیا، اور امکان سے باہر نہیں گیا تو پھر یہ مخلوق ہی بنا. لیکن یہ سب کس مفروضے پر ہے کہ میں اس کے وجود کو مان لوں. ہم ناقد سے کہتے ہیں کہ اس کی دلیل دیں. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ میرے سامنے ایک کیمرہ موجود ہے، تو اس کی دلیل کیا؟ میں کہوں میں دیکھ رہا ہوں. کوئی چیز حس میں آئے گی تو دلیل بنے گی، یا بدیہی حقائق ساتھ ملیں گے تو میں کہوں گا کہ یہ دو چیزیں مل کر بدیہی حقائق اور یہ حس کو چیز میں ثابت کروں گا. ایسے ہی تو نہیں نا کسی کے کہنے سے کہ میں کہوں گا ہو سکتا ہے کہ جی اس کمرے میں کوئی ایسی چھوٹی سی گائے کہیں پڑی ہوئی ہو جو کسی بھی ڈیوائس سے نظر نہیں آ رہی. صاحب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میں کہوں گا آپ پہلے اس گائے کی کچھ پراپرٹیز بتائیں، وہ کیا ہے، کیسی ہے. تو ہم ان سے یہی کہیں گے کہ جو لوگ ایسا کسی وجود کو فرض کر رہے ہیں وہ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ اس کے ماننے کی دلیل کیا ہے، پھر ہمیں بتائیں وہ کیسی ہے تاکہ ہم اس کے اوپر کوئی حکم لگا سکیں. یعنی کسی بھی وجود پر امکان یا وجوب کا حکم لگانے کے سے پہلے اس کا موڈ آف ایگزسٹنس تو سوچنا پڑے گا نا، کیسی ہے وہ، ورنہ تو نہیں، خالم کھلی تو نہیں. تو آپ دیکھیں اس کو آپ یوں بھی سوچیں کہ امام ہمارے متکلمین نے ان چیزوں کو لیا ہوا ہے. امام راضی کہتے ہیں کہ حس اور بدیہی حقائق سے ماورا اگر میں اس متحیز عالم سے ماورا کسی وجود کی بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک دلیل نہیں آئے گی توقف اختیار کیا جائے گا. نہ ہم کہیں گے ہے، نہ کہیں گے نہیں ہے. اس حصی عالم کے بارے میں جب مجھے یہ معلوم ہو گیا دلیل سے کہ یہ تو حادث ہے، یہ ایفیکٹ ہے، اور حادث محدث کا تقاضا کرتا ہے، یہ بدیہی تقاضا ہے، تو میں اس حصی عالم سے ماورا ایک خدا کو لازماً مانوں گا. کیوں؟ کیونکہ وہ نیسیسٹی ریلیشن وہ تو میں مانوں گا. یہ جو ایک بیچ میں ایک چیز لا رہے ہیں حصی عالم سے ماورا، اس کی دلیل کیا ہے؟ بالکل ایسی یہ نہیں، یہ بیچ میں آپ نے گائے کی مثال دی. اس بندے نے جب یہ آپ سے کہا کہ وہ گائے ہے تو ایکچولی میں اس نے پہلے اس کو گائے مان کے اینیمل کی کیٹیگری میں مان کے اوپر حادث کی کیٹیگری میں مان لیے تو وہ ہم اس کو جواب دے سکتے ہیں کہ وہ حادث ہے. اس لیے میں نے کہا کہ وہ ہمیں بتائے نا ہمیں اس کی کیا صفات ہے. اور ہمارے جو حکم عقلی کی بحث جو شروع میں ہوتی ہے کہ ممکن، واجب اور ممتنع، تو دیکھیں واجب اور ممتنع پہ باقاعدہ دلیل دینی پڑتی ہے کہ یہ تصور واجب ہے یا یہ تصور ممتنع الوجود ہو گیا. بھئی اب کیوں ہوا ہے؟ تو ظاہر ہے اگر اب وہی بات ہے کہ اگر وہ بندہ ممکن کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ مضر نہیں ہمیں، اور اگر وہ واجب کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ وہ واجب کیوں ہے. جیسے ہم لوگ خدا کے وجود کو ہمارے ہاں بدیہی یا فطری نہیں لیا جاتا بلکہ اس کو ڈیمونسٹریٹ باقاعدہ کیا. بالکل ایسے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اس سوال کو یعنی گویا خلاصہ یہ بن گیا کہ ہم حصی عالم سے متعلق کریں یا ماورا حص سے لے جائیں. یہ ان اینی کیس جو ہے وہ ہماری دلیل کے کوئی کمزوری نہیں ظاہر کرتی. اور حصی عالم کے حدوث کا تو آپ دیکھ چکے ہیں، ہم پچھلی گفتگو میں بالکل قطعی حقائق وہ مینشن کر چکے ہیں جیسے یہ ثابت ہوتا ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ ناقد وہ جو دریا والی مثال دے رہا ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہے. یعنی ہم نے جیسا پتا کہ اگر انفائنائٹ لوکیشن سے پانی آ رہا ہو تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ پانی میرے تک پہنچ جائے. پر اس میں ناظرین ہماری پچھلی گفتگو سن سکتے ہیں. اچھا اسی ضمن میں نا ایک دلچسپ سوال ناقد یوں اٹھاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے یہ فلسفی وغیرہ یہ سب اٹھایا کرتے تھے کہ اگر تم ماضی کا انفائنائٹ کہتے ہو کہ محال ہے
تو مستقبل میں کیسے جائز ہے؟ یعنی آپ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جی ہم جنت میں ہمیشہ رہیں گے، جہنم میں رہیں گے، کچھ ایسے جہنمی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ انفائنائٹ نمبر آف ایونٹس مستقبل میں ہو رہے ہیں. اگر وہ جائز ہے تو ماضی میں کیا غلط ہے؟ ویسے دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک شخصیت کا نام ہماری نا کلامی لٹریچر میں آتا ہے کہ جنہوں نے اس الزام کو تسلیم کر کے کہہ دیا تھا کہ جنت جہنم سب کچھ ایک وقت آئے گا، فنا ہو جائے گا یہ. اچھا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ چیز نہیں عام طور سے لی گئی اور بات درست بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا موقف کیا ہے ان حیز. پہلی بات ہم انفائنائٹ حیز کے اندر بالفعل ان ایکچویلٹی انفائنائٹ چیزیں پائی نہیں جا سکتی. ایکچوئل میں ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جب ہم پاسٹ میں جاتے ہیں تو ہم کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے پاسٹ میں انفائنائٹ پایا گیا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو آپ کا حیز اور ٹائم اور اسپیس ہے اس میں بالفعل ان ایکچویلٹی انفائنائٹ نمبر آف چیزیں پائی گئی ہیں. لیکن جب ہم فیوچر میں بات کرتے ہیں بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ گزر گئی، اور وہ گزر گئی. یعنی جب میں ماضی کے انفائنائٹ کی بات کر رہا ہوں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی خاص حادث کے ظاہر ہونے تک پیچھے انفائنائٹ نمبر آف ایونٹس گزرے ہیں. اس سے تضاد لازم آتا ہے. ہاں، جبکہ فیوچر میں ایسا نہیں ہے. فیوچر میں تو وہ ان ایکچویلٹی نہیں ہوتا. جس کو ہماری لینگویج جو ہے بالقوہ بالفعل کی، وہ بالقوہ ہے. یعنی جیسے ہم نمبرز کی سیریز کو ہم کہتے ہیں انفائنائٹ نمبرز. کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی نمبر آپ سوچتے ہیں تو اس کے بعد آپ سوچ سکتے ہیں، مطلب اب فیوچر میں آ سکتا ہے، کوئی دلیل نہیں ہے اس کو روکنے والی. لیکن بالفعل جو ہیں لا متناہی چیزوں کا وجود بہرحال فیوچر کے اندر جب ہم کہتے ہیں تو ہم وہ نہیں مان رہے ہوتے. وہ یا فیوچر کا انفائنائٹ کی جو بات ہے وہ انفائنائٹ ایکچولی ہے ہی نہیں، وہ ایکچولی ہے، وہ ون ایونٹ آفٹر دی ادر ہے. یعنی سیریز میں اضافہ ہو جا رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں یہ سیریز بڑھتی چلی جائے گی اور یہ کبھی بھی ایکچولی لامتناہی نہیں ہوگی بالکل. لیکن جب میں ماضی کے لامتناہی کی بات کرتا ہوں تو مصیبت وہاں یہ آتی ہے کہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ وہ گزر گئی، تو بھائی لامتناہی گزرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. جب میں مستقبل کے ایونٹ سوچ رہا ہوں بھائی میرا بیٹا، اس کا بیٹا، بیٹا بیٹا بیٹا، ہم کہہ رہے ہیں سیریز آگے بڑھ رہی ہے، اس کا کوئی تضاد نہیں ہے، اس میں کہاں لامتناہی ہے. تو گویا ان حضرات نے ماضی کا جو تصور ہے کہ سیریز ون آفٹر دی ادر بڑھ رہی ہے، اس کو غلط طور پہ قیاس کر لیا ہے فیوچر کے اوپر. یعنی یہ بالکل الگ چیز ہے. قیاس کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ علت، جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ علت کی بنیاد پہ، پچھلے سوال میں کہ علت کی بنیاد پہ آپ الزام دے سکتے ہیں، تو وہاں پر علت ہم نے بالفعل وجود کا پایا جانا بنایا اور وہ گزرنا، جبکہ وہاں پر وہ علت ہی نہیں پائی جا رہی، اس وجہ سے وہ الزام نہیں دیا جا سکتا. بالکل ایسے ہی ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اچھا مفتی صاحب، اس کے ساتھ جب ہم نے مستقبل کی بات کی ہے نا سوال میں، تو اسی سے متعلق ایک سوال آپ کو پتہ بڑا مشہور ہے اور امام غزالی کی کتاب میں بھی موجود ہے تحفۃ الفلاسفہ میں، کہ جب تم لوگ یہ کہتے ہو نا، یعنی وہ متکلمین کو کہا کرتے تھے کہ ماضی یعنی کائنات کی ایک بگننگ ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک خاص ایونٹ سے پہلے کائنات نہیں تھی. 0 پوائنٹ لے لیں فار ایگزامپل، تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا تم دیکھو اپنی لینگویج بولو کو، اس خاص 0 پوائنٹ سے پہلے کائنات نہیں ہے. اس کا مطلب ہے تم پہلے، یعنی اس سے پہلے زمانہ ہے. اب ارسطو کا جو ماڈل تھا اس میں زمانہ حرکت کا میجر تھا، اس کی پیمائش تک سپیڈ کتنی ہے اس کے حساب سے وہ کہتے تھے کہ یہ حرکت کا میجر ہے. تو وہ کہتے تھے کہ حرکت یعنی زمانہ پریزیوم کر رہا ہے حرکت کو. حرکت کس چیز کی؟ کسی مادی چیز کی جو سپیس کے اندر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حرکت پائی گئی تو مادہ پایا گیا. اور اب سوال یہ ہے کہ کب پایا گیا، وہ کہیں گے آپ جب بھی سوچیں گے اس سے پہلے، پھر وہی پہلے یا پھر وہی پہلے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ماننا ہوگا یہ ازل سے ہے. گویا وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ متکلمین کائنات کے بارے میں جب یہ کہتے ہیں نا کہ اس کے وجود سے پہلے عدم تھا، تو وہ کہتے ہیں یہ دیکھو لینگویج ہی تمہاری غلط ہے جو بتا رہی ہے کہ تم اپنے آپ کو سیلف کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں. یہاں میں ایک چیز ایڈ کر دوں، یہ اعتراض کانٹ کی اگر آپ اینٹی نومیز پڑھیں نا، وہ بھی اس کے اندر نا یہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے اپنے خاص وجہ سے کہ جب انسان نومینا کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ کانٹراڈکشن کا شکار ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ بھئی کائنات کی بگننگ ہے یا نہیں ہے. اس کو نا عقل دونوں طرح سے کہتی ہے دونوں ہو، یعنی پھنس جاتی ہے. گویا وہ کانٹ یہ دکھانا چاہ رہا ہے نومینل معاملات کے اندر جب سوچتی ہے تو وہ یوں ہی ریزننگ کرتا ہے کہ ایک طرف عقل کہتی ہے کہ انفائنائٹ نمبر آف ایونٹس ماضی کے نہیں ہونے چاہیے کیونکہ یہ تو تضاد ہے، تو اس لیے عقل کہتی ہے کہ کائنات حادث ہونی چاہیے. لیکن دوسری طرف عقل یہ بھی کہتی ہے کہ بھائی کس چیز کو میں اسٹارٹنگ پوائنٹ بناؤں گا نا
اس سے پیچھے ایک وائٹ ٹائم پھر ہوگا. اس مطلب وہاں کوئی ایونٹ نہیں ہے, خالی زمانہ پڑا ہوا ہے, کیونکہ وہ پہلے کا تصور تو آ گیا. لیکن اگر وہ کھانا سارا خالی ہے زمانے کا, ایک باکس, تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ ہر چیز کی جو علت ہے نا اس سے پہلے ہوتی ہے ٹیمپورلی. تو وہ اگر خالی ہے تو یہ کیسے سٹارٹ ہوگا؟ تو ماننا پڑے گا اس کی علت جو ہے نا اس کے پیچھے والے خالی زمانے میں پڑی ہوئی تھی, اس کی جو پری کنڈیشن تھی جس کی وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہے. تو یہ پھر اس کی پری کنڈیشن اس سے پیچھے ہوگی, یہ ہوگی. تو عقل یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ایک انفائنائٹ پاسٹ ہونا چاہیے. تو گویا دونوں طرف پھنس گئی. یعنی یہ ایکچولی وہی پرابلم ہے جس کو ہمارے فلسفی بھی کہتے تھے. کانٹ نے اس کو اپنے خاص نظریے کو استعمال کرنے کے لیے استعمال کیا. اس پہ کیا تبصرہ ہے؟ اچھا, ویسے عقل یہ نہیں کہتی کہ انفائنائٹ ہونا چاہیے. یہ اصل میں انسان کا ایک وہم ہوتا ہے کہ وہ نا یوں سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ وجود ہے, اس سے پہلے عدم ہے. تو چونکہ انسان کے جو لینگویج وہ یوز ہو رہی ہوتی ہے اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے بعض لوگ اس چیز میں پڑ جاتے ہیں کہ بھئی گویا کہ عدم ہے, وجود ہے, وجود سے پہلے عدم ہے. اب یہ پہلے اور بعد کے یہ جو مقولات, یہ کیٹیگریز ہیں, ایکچولی یہ ٹائم باؤنڈ ہے. یہ ٹائم نے کریٹ کی ہیں, یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے ٹائم کو کریٹ, ٹائم کے بعد آئے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب ہم یہ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اسی وجہ سے دیکھیں ہمارے ہاں, میں کبھی اس پہ سوچتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہمارے سارے علوم میں, اسلامی علوم میں نا اس پہ بہت زور, یا یہ مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے یا حقیقی معنی میں استعمال ہو رہا ہے. یعنی اس چیز پہ بہت زیادہ انسسٹ کیا جاتا ہے اور ہر چیز کو کلیریفائی کیا جا رہا ہوتا ہے. اب یہاں پر جب ہم یہ اس سے پہلے اس کے بعد کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایکچوئل میں ٹائم کے معنی میں نہیں ہو رہا ہوتا. یہاں پہ پہلے اور بعد کے جو تصورات ہوتے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے کہ پہلا قبلیت اور بعدیت جو ہے ایسے کئی تصورات ہیں. یعنی یہاں پر وجود ہونے اور نہ ہونے کے معنی میں قبلیت ہے. یہ نہیں ہے کہ ٹائم کے 2025 سے پہلے مثلا یہ وہ اس میننگ میں نہیں ہے. اس وجہ سے یہ والی اعتراض جو ہے نا صرف لینگویج کی پرابلم کی وجہ سے اور انسان کا ایک تخیل ہے. یعنی انسان جب کسی چیز کی بگننگ سوچتا ہے نا تو اس سے پہلے بھی کچھ سوچ لیتا ہے. یہ اب انسان کی ایک اس طرح عادت چیزوں کا معاملہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہر اسٹارٹنگ, جیسے اگر میں یہ کہوں نا کہ کائنات فائنائٹ ہے جیسے فلاسفہ کہتے تھے, تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم اپر لمٹ جس کے آگے کوئی ایکسٹینشن نہیں ہے. لیکن انسانی ذہن سوچ اچھا اس سے آگے بھی کوئی گویا ایکسٹینشن ہے کہ میں اوپر جا کے کھڑا ہو جاؤں تو باہر نکل جاؤں گا. لیکن یہ صرف وہم کی کارستانی ہے. یعنی وہم وہ فیکلٹی ہے جو ٹائم اور اسپیس سے متعلق بینگس کو سوچتی ہے. تو اب وہ اس کو اٹھا کے نا آگے پیچھے بھی اپلائی کرنا شروع کر دیتی ہے, جہاں دلیل خود بتا رہی ہے کہ وہاں ٹائم ختم ہو جائے گا, کیونکہ اس سے پہلے تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. اگر ٹائم ایز پر ارسطو یہ موومنٹ کا میجر ہے, تو جب کوئی چیز نہیں ہے تو موومنٹ نہیں ہے تو ٹائم ختم ہو گیا. اب زیادہ سے زیادہ یہ رہ گیا کہ جو پہلا ذہن سوچ رہا ہے. تو امام غزالی نے آپ دیکھیں تحفۃ الفلاسفہ میں بتایا کہ اس کا کوئی خارج میں ریفرنٹ نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میں کہوں کہ سرکے کا سمندر, ٹھیک ہے چیز ہے, لیکن کیا واقعی کوئی خارج میں ہے؟ کوئی چیز نہیں. اس کا کوئی اسی طرح عالم سے پہلے زمانے کا کوئی خارج میں ریفرنٹ نہیں ہے. ذہن نے بس ایک لفظ ایک تصور بنا لیا. آپ دیکھیں امام غزالی کی کچھ عبارات میں چاہتا ہوں کہ ہم یہاں دیکھ لیں کہ بڑے وضاحت سے امام صاحب نے اس کا جواب دیا. امام صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا یعنی یہی سوال ہوا ہے, یعنی جو قدم عالم کی جو بحث ہے تحفۃ الفلاسفہ کی پہلی, اس کے اندر دلیل نمبر 2 یہی ہے. فلسفی یہی کہتے تھے. امام صاحب کہتے ہیں ہمارا جواب یہ ہے کہ زمانہ بھی حادث و مخلوق ہے اور اس سے قبل کوئی زمانہ نہیں تھا. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات عالم و زمان سے مقدم ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا تھا مگر عالم نہ تھا, پھر خدا بھی تھا اور عالم بھی تھا. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا تھا اور عالم نہ تھا تو اس سے ہماری مراد صرف وجود باری کا ہونا اور عالم کا نہ ہونا ہوتی ہے, زمانے کی جہت مراد نہیں ہوتی. اور اسی طرح ہماری یہ بات کہ پھر خدا تھا اور اس کے ساتھ عالم بھی تھا سے مراد صرف 2 ذاتوں کا وجود ہونا ہے. پس خدا کے تقدم سے ہماری مراد اس کے وجود کا ذاتی تقدم ہونا ہے. اسے سمجھنے کے لیے عالم کو ایک فرد تصور کرو. تو جب ہم کہتے ہیں کہ خدا تھا, مثلا عیسیٰ علیہ السلام نہ تھے, پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے, تو ان الفاظ میں ایک ذات کے ہونے و دوسری کے نہ ہونے اور پھر 2 ذوات کے ہونے کے سوا کوئی تصور شامل نہیں. ہماری اس بات کو سمجھنے کے لیے کسی تیسری شے یعنی زمانے کو فرض کرنا لازم نہیں, اگرچہ وہم اس تیسری چیز کو فرض کرنے سے باز نہیں آتا. پھر آپ دیکھیں آپ کیا کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ان 2 الفاظ یعنی خدا تھا اور عالم نہ تھا, پھر خدا تھا اور عالم بھی تھا میں اصلاً مراد وجود کا ہونا و نہ ہونا ہے.
وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا قبلیت جو ہے یہ زمانی نہیں ہے، یہ وجودی ہے، ایک شے کا ہونا یا نہ ہونا. رہا وہ تیسرا تصور یعنی زمان جو انہیں الگ کر رہا ہے، وہ اشیاء پر ہماری جہت کے اعتبار سے لاگو ہونے والی نسبت ہے، نہ کہ خدا کی جہت سے. ایک اور عبارت دیکھ لیتے ہیں. یہ مسئلہ کہ میں زمانے عالم سے پہلے زمانہ سوچتا ہوں، امام صاحب کہتے ہیں یہ مسئلہ وہم کی اس ناچارگی کی بنا پر پیدا ہوتا ہے کہ وہ کسی شے کی ابتدا اس سے پہلے کسی شے کو فرض کیے بغیر سمجھ نہیں سکتا، اور یہ ماقبل کا تصور اس کے ساتھ یوں پیوست ہے گویا وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ وہ مفروضہ شے یعنی زمانہ خارج میں متحقق و موجود ہے. اس معاملے میں وہم کی یہ ناچارگی اسی طرح ہے جیسے اس مسئلے میں ہے کہ جب وہ کسی متناہی شے کی مثلاً اوپری سطح کو سوچتا ہے، متناہی چیز کی، تو ساتھ ہی یہ بھی سوچتا ہے کہ اس سے اوپر بھی کچھ ہے، اور اس سے یہ گمان پیدا ہوتا ہے گویا متناہی عالم سے اوپر بھی مکان ہے، چاہے ملا ہو یا خلا. اگر وہم سے کہا جائے کہ عالم کی اس اوپری سطح سے اوپر کچھ نہیں اور نہ ہی اس کے آخری سرے سے پرے کچھ ہے، تو اس کے لیے اسے قبول کرنا ناممکن ہے. اسی طرح جب وہم سے کہا جائے کہ عالم سے پہلے والا یہ پہلے حقیقت نہیں، تو وہ اس کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے. وہم یاد رہے. پس جس طرح وہم کے عالم سے پرے خلا وغیرہ سوچنے کے میلان کو اس دلیل سے رد کر دیا جاتا ہے کہ خلا کا اپنا کوئی وجود نہیں بلکہ یہ جسم کے پھیلاؤ سے عبارت ہے، اور جب جسم متناہی یعنی اس کا سرا ہے تو جو شے جسم کے تابع ہے یعنی خلا وہ بھی متناہی ہے، لہذا اس سے آگے کوئی قابل فہم خلا موجود نہیں. اور اس سے معلوم ہوا کہ عالم سے پرے نہ خلا ہے اور نہ ملا ہے، اگرچہ وہم اسے قبول نہ کرے. بالکل اسی طرح جیسے مکانی پھیلاؤ جسم کے تابع، زمانی پھیلاؤ حرکت کے تابع ہے. اور مطلب وہ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی جس دلیل سے آپ مطلب فلسفی کہا کرتے تھے کائنات فائنائٹ ہے، وہ کہتے تھے کہ اس کے اوپر بھی وہی وہم سوچنا شروع کر دیتا ہے ایسے، جبکہ تم کہہ رہے وہ نہیں. وہ کہتے ہیں وہی بات ہم یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ قبلیت جو ہے وجودی ہے. اور بس یہ دلچسپ ایک چیز نا اس پہ نا یہ جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زمان کے معاملے کو مکان پہ لے کے جا کے سیٹل ڈاؤن سمجھایا ان کو نا. اچھا وہ یوں گفتگو کر، بعض لوگ سوال کرتے کہتے دیکھو اگر یہ عالم ہے فرض کریے اور یہ اس کی باؤنڈریز ہیں، تم یہاں پہ جا کے کھڑے ہو گئے اگر ہاتھ کو سیدھا کرو تو کیا ہوگا؟ تو اب مجھے پتا ہے کہ میں جب میرا وہم سوچ لیتا ہے یار ہاتھ کو میں سیدھا آگے چلا جاؤں، لیکن ایکچولی وہ جب میں نے یہ پریزیوم مان لیا کہ یہ باؤنڈری ہے تو ایکچولی میں نہیں جا سکتا. لیکن میرا کیونکہ حس کی جو سلطان انسان کے اوپر اتنی زیادہ ہے کہ وہ ہر چیز میں جا کے جسے کہتے ہیں نا کہ منہ مارتی ہے حس انسان کی، وہ کیفیت ہے. ایسے ہی